وہ تقریر کرنے پر ہی آپ کے ساتھ یہ سب کچھ کیا جا رہا ہے؟ یہ حالت ہے ریاست پاکستان، اور میں نہیں سمجھتا کہ اس سے کم زور ریاست ہو سکتی ہے۔ وجہ کیا ہو سکتی ہے میرے سے سیکیورٹی لینے کی؟ میرے خیال میں ان وجوہات پہ جائیں تو آپ کو خود پتہ چلے گا کہ یہ کوئی مزے کا خیز حرکت ہے۔ لوگ اپنے عوام کو ریاست سیکیورٹی فراہم کرتے ہیں، لیکن ہمارے سیکیورٹی والے پھر ماشاءاللہ تو چلے۔ جو ریاست کی ایک آخری رسپانسبلٹی تھی کہ ہم، اور ایوری ون نوز کہ ہمارے پاس سیکیورٹی کیوں ہے، نہ ہم ذاتی دشمنی رکھتے ہیں نہ ہمیں کسی اور وجہ سے، لیکن ہم اپنے ریاست اپنے وطن کے لیے انتہا پسندی کے سامنے کھڑے ہیں اور پہاڑوں کی طرح کھڑے ہیں۔ میرے بزرگ میرے گرد کھڑے ہیں، وہ مثال ہے۔ تو اگر یہ چاہتے ہیں کہ ہم اس طرح ان کے سامنے ایکسپوز ہو جائیں تو آپ خود سوچیں یہ مینٹالٹی ہو سکتی ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ کم ظرفی ہے، اور اب شاید ہم انکار بھی کر لیں ان کی سیکیورٹی۔ جو ماحول بنا ہوا ہے آپ دیکھ رہی ہیں، آپ خود پختونخوا سے بلانگ کرتی ہیں۔ وہ پختون جو اپنے وطن اور اپنے اختیار سے پیار کرتے ہیں وہ جان نچھاور کرنے کو تیار ہے، اور ہزاروں کی تعداد میں لوگوں نے بندوق اٹھا لی، جو کہ اب مجبوری، تو پھر اب ان سے برداشت نہیں ہوگا۔ یہ ماحول پہلے تو ہم وردی والے گھماتے تھے، اب الحمدللہ فدائین گھماتے ہیں، تو یہ ماحول پھر شاید اتنی جو کمزور ریاست ہے اس سے برداشت نہ ہو۔ اچھا، ہم نے یہ بھی دیکھا کہ خیبر پختونخوا حکومت کی جانب سے کچھ ٹویٹس کی گئی کہ کچھ پولیس والے جو ہے وہ آپ کے جو جگہ ہے وہاں پر باہر کھڑے رہے، تو اس کے بارے میں کیا کہیں گے آپ؟ دیکھیں، وہ جو تصویر آئی تھی اور اس کو میں نے کل رات کو ہی وضاحت کر دی تھی کہ پتہ نہیں کس نے کس کو حکم کیے یا کس نے کس کو الو بنایا ہے، لیکن ہمارے قریب پولیس اسٹیشن کے بندوں کو لا کے ادھر کھڑا کر کے تصویریں کھینچ کے واپس بھیج دی۔ تو ابھی طلال چودھری نے جو بیانات دیے ہیں، جو تقریر کی ہے، اس پہ آپ کیا کہیں گے؟ میں چاہتا ہوں کہ اس کا جواب میں سینٹ میں دوں۔ سینٹ کا اجلاس تو ایک بار پھر سے موخر کر دیا ہے، کب تک کریں گے؟ کب تک کریں گے؟ پورا سسٹم ڈرتا ہے ایک نہتے لڑکے سے۔ یہ ہمارے لیے کوئی نئی بات نہیں ہے۔ ادھر اس پارلیمنٹ پہ جب ولی خان بابا آئے تو ان کے ڈر سے اجلاس ملتوی ہو گیا۔ آج جیسے میں پہنچا ہوں تو 2 منٹ میں اجلاس ملتوی، تو یہ کوئی نئی بات نہیں ہے، لیکن کب تک ڈریں گے، کب تک ملتوی ہوگا؟ سچ تو سننا پڑے گا، اور انشاءاللہ ابھی بھی ان کو چلو ٹائم مل گیا ہے۔ میں آج پھر یہ کہتا ہوں طلال چودھری کو کہ اگلے اجلاس سے پہلے پبلک معافی مانگ لو، نہیں تو پھر جو ہوگا اس کے ذمہ وار تم ہوگے۔ اگر تمہارے بڑوں کی تذلیل ہوتی ہے، اگر حقیقت بولی جائے گی، اگر 50 سالہ تاریخ کھولا جائے گا تو پھر اس سب تذلیل کے ذمہ وار تم ہوگے۔ لہٰذا آج میں پھر وارن کرتا ہوں، آج میں نے بات کرنے کی بھاگ گئے، اجلاس بدل دیا، اگلے اجلاس تک بہتر ہوگا پبلک معافی مانگے، نہیں تو یہ معاملہ ادھر رکنے والا ہے۔ اچھا، احمد ولی صاحب، جو نون لیگ ہے وہ یہ کہتی ہے کہ آپ پیپلز پارٹی کے ایک الائے ہیں، یعنی آپ کا بلوچستان میں بھی اور یہاں پہ بھی، تو کیا زرداری صاحب سے یا جو پیپلز پارٹی کی جو اعلیٰ قیادت ہے انہوں نے آپ سے کوئی رابطہ کیا؟ میں اس ٹائم عوامی نیشنل پارٹی اپوزیشن میں بیٹھی، اور میں اس بات کا اعتراف کروں کہ جو بھی ہو، واحد سیاسی جماعت جس نے میرے ساتھ اس پورے ماحول میں بطور جماعت یا انفرادیت، تو پی ٹی آئی نے آواز بھی اٹھایا ہے۔ میں یہ ہمت رکھتا ہوں کہ میں ان کا شکریہ بھی ادا کروں، اور ان کے ممبرز نے، ان کے لوگوں نے میرے سے رابطہ کیا ہے، ایسے ایم پی ایز اور ایسے منسٹرز نے میرے ساتھ رابطہ کیا ہے کہ اگر آپ کہتے ہیں تو ہم خود آ کے آپ کی حفاظت کرنے کو تیار ہیں۔ اور باقی تو آپ کو پتہ ہے کہ یہ جو ادھر بیٹھے ہیں تو یہ بیچارے تو کمپرومائز۔ اچھا سر، طلال چودھری صاحب کی جانب سے ٹویٹ بھی کیا گیا، آپ کی جو ختم کرو یار، ختم کرو، اس پر بھی ایک کوسچن ریز کیا انہوں نے، تو اس پر آپ کیا کہیں گے؟ طلال چودھری از نتھنگ، جو میری پرسنل رہائش گاہ کی بات ہے میں اس پہ بھی پارلیمنٹ میں بات کروں گا۔ سر، آپ یہ سمجھتے ہیں کہ جو طلال چودھری جو بھی کر رہے ہیں وہ انفرادی حیثیت سے کر رہے ہیں، یا ان کو کہا جا رہا ہے کیونکہ وہ وزیر مملکت برائے داخلہ بھی ہے؟ بوریوں کی کوئی حیثیت نہیں ہوتی۔ مطلب آپ سمجھ رہے ہیں کہ وفاقی حکومت کا ایجنڈا ہے؟ بوریوں کی کوئی حیثیت نہیں ہوتی۔